अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप तमाम का ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो में बहुत बहुत इस्तकबाल है और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टैंडर्ड 5th से लेकर स्टैंडर्ड 10th तक के साइंस के तमाम वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप जब चाहें इसे देख सकते हैं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और आगे भी आपको ये तमाम वीडियोज़ इसी तरह से मिलते रहें, इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको आगे आने वाले तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक सबके लिए ग़िज़ा यानी फूड फॉर ऑल। ये इस टॉपिक का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टैंडर्ड 5th की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। स्टैंडर्ड 5th के लिए मज़मून है माहौल का मुताला, EVS 1 का ये चैप्टर है। और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। जैसे कि आपको पता है, स्कूल बंद है लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते। तो हमने लास्ट वीडियो में देख चुके हैं ज़राअत यानी एग्रीकल्चर के बारे में, और हमने देखे थे कि एग्रीकल्चर या ज़राअत के काम किस तरह से होते हैं। फार्मिंग के प्रोसेस हमने देखे, किस तरह से जो है किसान खेत में बीज बोने से लेकर कटाई करने तक फसल किस तरह से हासिल करते हैं। आज हम देखने जा रहे हैं ज़राअत जदीद टेक्नोलॉजी। ज़राअत की जदीद टेक्नोलॉजी यानी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जैसे हमने देखे हैं कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हर जगह आ चुकी है ना, और हर मैदान में जो है हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बिल्कुल वैसे ही एग्रीकल्चर या ज़राअत में टेक्नोलॉजी किस तरह से इस्तेमाल हो रही है वो देखेंगे। इस्लाह शुदा बीज। कुछ अरसे पहले तक ऐसा था कि एक हंगाम में जो उगाई हुई फसल है उसके बीज को महफूज रख के उसे अगले हंगाम में इस्तेमाल करने का तरीका राइज था। हमने देखे हैं ना कि 2 हंगाम होते हैं, एक खरीफ हंगाम और एक रबी हंगाम। तो क्या किया जाता था कि जो एक हंगाम की फसल थी उसको उठाकर महफूज करके रखा जाता था। फिर जब नेक्स्ट उसका पीरियड आता था कि अब रबी हंगाम आया, फिर उसके बाद खरीफ आएगा, फिर उसके बाद दोबारा जब रबी हंगाम आएगा तो उस वक्त उन बीजों को दोबारा इस्तेमाल किया जाता था। तो इस तरह से जो हासिल होने वाली पैदावार थी वो बहुत कम होती थी। अब तहकीक की गई, रिसर्च की गई, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उसके बाद इस्लाह शुदा बीज तैयार किए जाने लगे। जवार, गेहूँ, चावल, मूंगफली जैसी हर फसल के इस्लाह शुदा बीज जो है आज बाज़ार में बआसानी दस्तयाब है, और इन बीजों से ज़्यादा पैदावार हासिल होती है। इन बीजों को कीड़े नहीं लगते। कुछ बीज तो ऐसे भी अवेलेबल है जिससे फसल जो है तेज़ी से बढ़ती है। कुछ बीज ऐसे भी हैं जो बहुत कम पानी में बहुत भरपूर फसल देते हैं। तो ये जो इस्लाह शुदा बीज है ये आज बाज़ार में साल भर दस्तयाब होते हैं। जैसे कैसे होता, पहले होता था कि उसे महफूज करके रखना पड़ता था, फिर जब अगला हंगाम आएगा उस वक्त नेक्स्ट सीज़न में हम उसको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये साल भर बाज़ार में अवेलेबल होते हैं और ये लेटेस्ट होते हैं। हर दफ़ा कुछ नई नई टेक्निक की वजह से, कुछ नई टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ नए तरह के बीज जो है देखने मिलते हैं। आब पाशी का जदीद तरीका। इसके अलावा फसलों को हम जानते हैं कि पानी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो पानी के लिए आजकल आब पाशी का जदीद तरीन तरीका इस्तेमाल किया जाने वाला लगा है। बर वक्त मुनासिब मिकदार में पानी मिलने पर फसलों की नशोनुमा जो है बेहतर होती है। तो ज़राअत के लिए बारिश के साथ साथ नदी, तालाब और कुएँ का पानी भी इस्तेमाल किया जाता है। नदी पर बंद तामीर किए जाते हैं और इस तरह से बारिश के पानी को रोक कर पानी का ज़ख़ीरा किया जाता है, और ऐसा करने से ज़ेरे ज़मीन जो पानी की सतह है इसमें भी इजाफ़ा होता है। फिर बोरवेल्स का इस्तेमाल होने लगा है आजकल। बोरवेल्स वगैरह यानी मशीन्स के ज़रिए ज़ेरे ज़मीन पानी को खींचा जाता है और फिर उसका इस्तेमाल किया जाता है फसलों को पानी देने के लिए। तो पहले ऐसा होता था कि बारिश के पानी का इंतज़ार करना पड़ता था, बारिश के मौसम का, और फिर उसी वक्त जो है फसलों को पानी दस्तयाब होता था। अब ऐसा नहीं है। जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से आबपाशी के नए नए तरीके आ गए हैं जिसकी वजह से साल भर फसलों को मुनासिब मिकदार में पानी मिलता रहता है।
फसल को नालियों के ज़रिए पानी देने का तरीका बहुत पहले से राइज था। आप इस तरह से नालियों के ज़रिए देख सकते हैं पानी किस तरह से दिया जाता है, तस्वीर में बताया गया है। तो ये जो गटर सिस्टम था, नालियों के ज़रिए पानी देने का तरीका था, इनसे नालियों से बहने वाले पानी की काफ़ी मिकदार जो है ज़मीन में जज़्ब हो जाती थी या उसकी तबखीर हो जाती थी। वाटर साइकिल हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो उसकी तबखीर हो जाती थी, इसलिए बहुत सारा पानी जो है ज़ाय हो जाता था, काफ़ी सारा पानी नालियों से बह जाता था। लेकिन मौजूदा ज़माने में आबपाशी के जदीद तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसकी वजह से पानी की बहुत ज़्यादा बचत होती है। अब ये नालियों का तरीका इस्तेमाल नहीं किया जाता। आबपाशी की जदीद तरीके में कतरा कतरा आबपाशी, जिस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, पानी की पाइपलाइन है और इस पाइपलाइन से जहाँ जहाँ फसल उगी हुई है उसके करीब पानी टपक रहा है, यानी फसलों को डायरेक्टली उनकी जड़ों में पानी मिलता है, एक्स्ट्रा पानी बहता नहीं है या पानी की तबखीर होने का यहाँ चांसेस नहीं है या किसी तरह से पानी ज़ाय नहीं होता। इसके अलावा फव्वारा आबपाशी भी इसमें शामिल है। कतरा कतरा आबपाशी के तरीके में जो आप तस्वीर में नज़र आ रहा है आपको, सुराख वाला पाइप इस्तेमाल होता है। इससे फसल की जड़ के करीब जो है ज़रूरत के मुताबिक पानी कतरों में टपकता है। इस तरह दस्तयाब पानी जो है वो मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल होता है और पानी ज़ाय होने से बच जाता है। ये फव्वारा आबपाशी का तरीका है जो आप देख सकते हैं। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिन्हें ज़ायद मकदार में पानी की ज़रूरत होती है, तो उन्हें कतरा कतरा आबपाशी का तरीका वहाँ पर मुनासिब नहीं होता। तो उस सूरत में फव्वारा आबपाशी के तरीके में छोटे बड़े फव्वारों के ज़रिए फसलों पर पानी का छिड़काव किया जाता है। अब देखते हैं फर्टिलाइज़र्स यानी खाद के बारे में। खाद भी बहुत अहम फैक्टर है एक अच्छी फसल हासिल करने के लिए। ज़मीन से जब बार बार एक ही किस्म की फसलें उगाई जाती है तो उससे ज़मीन की ज़रखेज़ी कम हो जाती है। ज़मीन में जो मादनियात होती हैं, नमकियात होती है, मिनरल्स होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं और इसलिए हमें खाद मिलाकर मिट्टी की ज़रखेज़ी में इजाफ़ा करना पड़ता है ताकि मिट्टी को वो तमाम जितने भी उसमें से मिनरल्स कम हो गए हैं, नमकियात कम हो गई है, मादनियात कम हो गई है, वो उसे दोबारा से मिल जाए। तो इस तरह से फसलों को ज़रूरी ग़िज़ाइयत बख्श मादे फराहम होते हैं। तो खाद की जो है दो किस्में हैं, एक तो होती है कुदरती खाद और दूसरी होती है कीमियाई खाद। सीधे हाथ पे जो आपको नज़र आ रही है मिट्टी की तरह, ये कुदरती खाद है। उल्टे हाथ पे जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है लेफ़्ट हैंड साइड पर, जिसमें छोटे छोटे बॉल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये है कीमियाई खाद या केमिकल फर्टिलाइज़र्स। तो ये क्या होते हैं? दस्तयाब जो भी खेत में घास फूस होती है और गोबर जैसी अशिया होती है, उसका इस्तेमाल कर कर एक नेचुरल तरीके से जो खाद तैयार होती है उसको कुदरती खाद या नेचुरल फर्टिलाइज़र्स कहते हैं। कीमियाई खाद यानी मसनूई खाद, ये क्या है? इस खाद में ज़राअत के लिए मुख्तलिफ़ फ़ायदेमंद कीमियाई अज्जा मुनासिब तनासुब में मिलाए जाते हैं और केमिकल्स के ज़रिए मैन मेड फर्टिलाइज़र है, ये इंसान की तैयार की हुई खाद है। जो भी ज़रूरी मिनरल्स है, मादनियात है, वो इसमें मिलाए जाते हैं और फिर खाद तैयार की जाती है। इसको केमिकल फर्टिलाइज़र्स या कीमियाई खाद कहते हैं। माजी में ज़राअत जब की जाती थी तो केमिकल फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल नहीं होता था, बल्कि गोबर से खाद बनाई जाती थी, मेंगनी की खाद बनाई जाती थी, सब्ज़ खाद होती थी, कंपोस्ट खाद होती थी। इस तरह की कुदरती खाद का इस्तेमाल होता था। लेकिन पैदावार जल्द और ज़्यादा मकदार में हासिल करने के लिए इस्तेमाल होने वाली कीमियाई खाद फिर इस्तेमाल होने लगी। तो कीमियाई खाद जिस तरह से फ़ायदा मंद है उसी तरह से बहुत ज़्यादा नुकसानदा भी है। कीमियाई खाद के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से ज़ायद खाद ज़मीन में बाकी रह जाती है और चूँकि वो केमिकल्स हैं तो उसकी वजह से ज़मीन की ज़रखेज़ी कम हो जाती है। ऐसी ज़मीन से जो है फिर अनाज की पैदावार घट जाती है, अनाज पर भी इसके बहुत ज़्यादा असरात होते हैं और कई दफ़ा बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने से कुछ उसके अज्जा फसल को भी बर्बाद कर सकते हैं। ज़राअत के लिए बिल्कुल वैसे ही पानी का भी हद से ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी ज़मीन की नमकीनियत जो है बढ़ रही है। जिन इलाकों में पानी की फरावानी होती है वहाँ ज़मीन में नमकीनियत का तनासुब ज़्यादा होता है। मिसाल के तौर पर जो बंद से मुत्तसिल ज़मीन होती है
ندی کے کنارے کی زمین ہوتی ہے وہاں پر پانی کی نمکینیت زیادہ، زمین میں نمکینیت زیادہ ہوتی ہے، تو اگر زمین میں نمکینیت بڑھ جائے گی تو مٹی کی جانچ کر کے اس میں جو اجزاء کی کمی ہو وہ ڈالے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح زمین کی اگر زرخیزی بڑھتی ہے لیکن اس میں وقت اور پیسہ ضائع ہوتا ہے، اس لیے زمین کو نمکینیت سے بچانے کے لیے پانی اور کیمیائی کھاد کے حد سے زیادہ استعمال سے پرہیز کرنا ہوتا ہے۔ یعنی ہر چیز مناسب مقدار میں ملنی چاہیے، پانی مناسب مقدار میں ہونا چاہیے، فرٹیلائزرز مناسب مقدار میں ملنے چاہیے۔ اس کے علاوہ جدید ٹیکنالوجی اور مشینز کی صورت میں بھی استعمال کی جانے لگی ہے۔ پہلے فصلوں کو کاٹنے کے لیے، زمین کی زرخیزی کے لیے جانور کا استعمال کیا جاتا تھا، گائے بیل کا استعمال ہوتا تھا، لیکن اب اس کی جگہ پر ٹریکٹرز کا استعمال ہوتے ہیں، مشینوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس طرح سے مشینیں ایجاد ہونے کی وجہ سے کام جلدی ہوتا ہے، کم وقت میں ہوتا ہے، محنت بھی کم لگتی ہے۔ دیکھیے اس طرح سے فصل کی کٹائی کے لیے بھی مشینز آج کل استعمال کی جانے لگی ہیں، اور کٹائی کے لیے پہلے انسان اپنے ہاتھوں سے جو ہے فصلوں کی کٹائی کرتے تھے، آج کل اس کے لیے بھی مشینوں کا استعمال ہونے لگا ہے۔ تو اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں فصلوں کی حفاظت کے بارے میں۔ جس طرح سے کسان اتنی محنت کر کے فصل اگاتا ہے تو کئی دفعہ یہ فصل ذرا سی لاپرواہی کی وجہ سے برباد بھی ہو سکتی ہے، تو ان کی صحیح طرح سے حفاظت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ فصلوں کی حفاظت اور کیڑوں یا بیماریوں کی وجہ سے فصلوں کو نقصان پہنچتا ہے، اس پہ قابو پانے کے لیے فصلوں پر کیڑوں اور بیماریوں کے جراثیم کو ہلاک کرنے والی ادویات چھڑکی جاتی ہے، یا بوائی سے قبل جو ہے بیجوں پر بھی دوا چھڑکتے ہیں تاکہ کسی طرح کے کیڑوں سے اور جو بیماریوں کے جو جراثیم ہوتے ہیں جو بظاہر تو نظر نہیں آتے لیکن بہت نقصان دہ ہوتے ہیں، ان سے فصلوں کی حفاظت کی جا سکے۔ اس لیے دیکھیں جب بھی ہمارے گھر پہ سبزی ترکاری آتی ہیں، پھل آتے ہیں، فروٹس وغیرہ آتے ہیں، تو امی آپ کے ہمیشہ کہتے ہیں کہ اسے دھو کر استعمال کیجئے، کیونکہ ان پر ہمیشہ ان کی حفاظت کے لیے جراثیم کچھ دوائیں چھڑکی جاتی ہے، تو وہ بہت نقصان دہ ہو سکتی ہے ہمارے لیے۔ اس لیے جب بھی ہمارے گھر پہ سبزی ترکاری پھل وغیرہ آئیں تو ہمیں انہیں دھو کر استعمال کرنا ہے۔ تو فصلوں کی حفاظت کے لیے بھی آج کل جدید ٹیکنالوجی استعمال کی جانے لگی ہے، اور اس طرح سے بڑی بڑی مشینوں کے ذریعے ایک وقت میں کافی ساری فصلوں پر جو ہے دوا کا اور چھڑکاؤ کیا جا سکتا ہے۔ اناج کی ذخیرہ اندوزی، اب یہ تو ہم نے دیکھے کہ فصلیں اگائی کس طرح سے جاتی ہے اور پھر انہی کی حفاظت کس طرح سے کی جاتی ہے، بالکل ویسے ہی اناج کو سٹوریج بھی کر کے رکھنا پڑتا ہے، سٹور کرنا پڑتا ہے۔ تو ذخیرہ اندوزی کس طرح سے کی جاتی ہے؟ دیکھیے کھیت کی پیداوار کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ کھیت سے جو حاصل ہونے والا اناج ہے اس کو بہتر طریقے سے ذخیرہ کرنا بھی بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ ذخیرہ کرنے کے بعد ہی پھر یہ اناج جو ہے لوکل مارکیٹ میں جاتا ہے، وہاں سے ہول سیلر اسے خریدتے ہیں، پھر ان ہول سیلر سے دکاندار انہیں خریدتے ہیں، اور ان دکانداروں سے پھر وہ اناج ہیں۔ تو اس طرح سے سبزی ترکاریاں ہوں، اناج ہوں، ان تمام کو صحیح طرح سے ذخیرہ اندوزی کرنا ان کی بہت زیادہ اہم۔ لیکن کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ اناج خراب ہو جاتا ہے۔ ذخیرہ کیا ہوا جو اناج ہے وہ دو طرح سے برباد ہوتا ہے، کیڑے مکوڑے، چوہے اور گھوس کی وجہ سے اناج جو ہے بہت زیادہ برباد ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح بند اور مرطوب جگہ میں ذخیرہ کیا ہوا اناج اگر ہو تو اناج کو پھپھوند لگ جاتی ہے اور وہ استعمال کے لائق نہیں رہتا۔ کئی دفعہ جو ہے اگر کھلے میں کہیں پہ اناج کو ذخیرہ کیا گیا ہے اور اچانک بارش آ جائے تو اس وجہ سے بھی سارا اناج برباد ہو جاتا ہے۔ چوہے اکثر اگر بند جگہ پر رکھا جائے گودام وغیرہ میں تو وہاں پر اکثر چوہے ہوتے ہیں جو اسے برباد کر دیتے ہیں، یا کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، یا اس طرح سے اناج میں ایک طرح کے کیڑے لگ جاتے ہیں جسے ہم دھنورا کہتے ہیں نا، پتہ ہے آپ کو ہمارے گھر میں بھی اگر ہم اناج کو اس طرح سے محفوظ کر کے رکھتے ہیں تو اس میں بھی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے بلیک کلر کے کیڑے ہوتے ہیں جو اناج کو اندر سے پورا کھا لیتے ہیں اور اس کو کھوکھلا کر دیتے ہیں، تو اس طرح سے اناج برباد ہوتا ہے۔ بالکل ویسے ہی میں نے بتایا کہ کھلی جگہ پر رکھنے کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ بارش کی وجہ سے خراب ہو جائے، یا پرندے بھی جو ہیں اس اناج پر حملہ کر دیتے ہیں اور اس سے اپنی غذا بنا لیتے ہیں۔ دیکھیے اس طرح سے بارش
کی وجہ سے بھی اناج بہت زیادہ برباد ہوتا ہے. اگر بن موسم بارش ہو جائے تو اس وجہ سے بھی ذخیرہ کیا ہوا اناج پوری طرح سے برباد ہوتا ہے. تو کیڑے مکوڑوں کے حملے سے حفاظت کے لیے جو ذخیرہ کیا ہوا اناج ہوتا ہے اس پر ضروری دوائیں چھڑکتے ہیں یا اناج کے ذخیرے کے گرد جو ہے ان دواؤں کو پھیلا دیتے ہیں. تو یہ ایک طرح کی سیفوسیلو پلس ایک دوا کا یہاں پہ نام دیا گیا ہے، انسیکٹیسائڈ ہے یہ. تو اس کا استعمال ہوتا ہے، یا اس کی طرح کی اور بھی بہت ساری دوائیں ہوتی ہیں جو ان کا استعمال کیا جاتا ہے. کچھ گھریلو نسخے بھی ہیں، جیسے اناج کے ذخیرے میں نیم کے جو پتے ہوتے ہیں وہ بھی ڈالے جاتے ہیں. نیم کے پتے میں کڑوا پن ہوتا ہے جس کی وجہ سے اناج کو کیڑے نہیں لگتے. بالکل ویسے ہی اناج کے جو گھر میں ذخیرہ کیا جاتا ہے اناج، اس میں مرچی جو سوکھی لال مرچ ہوتی ہے وہ رکھی جاتی ہے. اس کے علاوہ نمک ڈال دیا جاتا ہے اناج کے ذخیروں میں تھوڑا سا، جس کی وجہ سے اس کو کیڑے نہیں لگتے. ایسے بہت سارے گھریلو نسخے ہیں. تیز پتہ ہوتے ہیں جو گھر میں مسالوں کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، وہ رکھ دیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی اناج میں کیڑے نہیں لگتے. اناج کے ذخیرے میں رکھے جانے والی بعض حفاظتی دوائیں بھی بازار میں ملتی ہیں. ان کی بو سے اناج کو کیڑے نہیں لگتے. اناج کو پھپھون لگنے سے بچانے کے لیے ذخیرہ کرنے کی جگہ کو ہمیشہ خشک رکھا جاتا ہے اور وہاں کی آمد و رفت کا بھی خیال رکھتے ہیں. ہوا کی آمد و رفت کا بھی وہاں خیال رکھتے ہیں، کیونکہ اگر ہوا جو ہے بہت کسی علاقے میں، وہ جہاں پہ ہم نے اناج کو ذخیرہ کیا ہے، اگر بالکل ہوا کا گزر نہ ہو، ایک دم بند جگہ پر رکھی جائے ہوا، تو اس میں پھپھون لگ سکتی ہے. کیڑے مکوڑے نہیں لگیں گے لیکن پھپھون لگ جائے گی بند جگہ ہونے کی وجہ سے. تو کھلی جگہ پر رکھنا ہے جہاں پر ہوا آنے جانے، ہوا کا گزر ہو، اور ساتھ ہی ساتھ خشک جگہ ہونی بہت زیادہ ضروری ہے جہاں پر ہوا میں تھوڑی سی نمی ہو، یا وہ جگہ میں نمی ہو، دیوار میں کسی طرح کا واٹر لیکیج ہو، اور اس کمرے میں اگر اناج کو رکھا جا رہا ہے تو بھی اناج کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے. اناج کی ذخیرہ اندوزی اور ماحول کی حفاظت. انسان کی طرح بعض دوسرے جاندار بھی غذا کا ذخیرہ کرتے ہیں. مختلف جانداروں کا غذا کا ذخیرہ کرنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے. یعنی بالکل جیسے ہم انسان اناج کا یا غذا کو ہم سٹوریج کر کے رکھتے ہیں، ہے نا، بالکل ویسے ہی جاندار بھی غذا کا ذخیرہ کرتے ہیں. کس طرح؟ مثلاً چونٹی جیسے کیڑے اناج کا ذخیرہ کرتے ہیں. ہم نے اکثر اپنے گھر میں دیکھا ہوگا، اگر نہیں دیکھا تو ابھی بھی آپ ٹرائی کر سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا شکر کا دانہ جو ہے چھوڑ دیجئے کہیں پہ، تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں گے آپ کہ چونٹیوں کی ایک قطار لگ جائے گی اور وہ چونٹیاں اس شکر کے دانے کو اٹھا کر لے کر جاتی ہیں. تو ایسا کیوں کرتی ہیں؟ کیونکہ چونٹیاں بھی اناج کا ذخیرہ کرتی ہیں. وہ اس طرح سے چھوٹے چھوٹے شکر کے دانے یا اناج کے دانوں کو چونٹیاں اٹھا کر لے جاتی ہیں ایک دوسرے کی مدد سے، اور جہاں پر چونٹی کا گھر ہوتا ہے، جیسے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہو چونٹیوں کا گھر نظر آ رہا ہے، وہاں پر یا چھوٹے سے سوراخ میں یا بل میں جہاں بھی وہ رہتے ہیں وہاں وہ لے جا کر اس اناج کا ذخیرہ کرتے ہیں. شہد کی مکھیاں پھولوں سے حاصل ہونے والے رس کو شہد کی صورت میں چھتے میں ذخیرہ کرتی ہیں. جو شہد کی مکھیاں آپ نے دیکھے ہوں گے، آپ کو پتا ہے کہ شہد کی مکھیاں جو ہوتی ہے وہ پھولوں کا رس چوستی ہے. تو یہ پھولوں کا رس کو چوس کر پھر اسے لے جا کر جو شہد کا چھتا ہوتا ہے اس میں جو باقاعدہ سے ان کا گھر بنا ہوتا ہے، اس گھر میں سٹوریج کا سسٹم بھی ہوتا ہے ان کے پاس، اور اس چھتے میں چھوٹے چھوٹے کھانے بنے ہوتے ہیں جس میں وہ اپنا شہد سٹور کرتی ہے، اور پھر یہی شہد نکال کر ہم استعمال کرتے ہیں بطور غذا، ہے نا. تو یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے. تو یہ جو شہد ہے یہ دراصل شہد کی مکھیوں کا کھانا ہے. گلہری بھی درختوں کے جو بیج ذخیرہ کرتی ہے. اناج کو اس طرح سے ذخیرہ کر کے رکھنے سے ان جانوروں کو ضرورت کے وقت غذا دستیاب ہوتی ہے. اکثر یہ جو جانور ہوتے ہیں یہ غذا کو اس طرح سے رکھتے ہیں تاکہ ضرورت پڑنے پر اگر موسم خراب ہو جائے، کسی طرح سے اچانک سے بارش شروع ہو جائے، تو اس وقت جو ہے یہ اناج کو استعمال کرتے ہیں جو انہوں نے ذخیرہ کیا ہوا ہے.
نباتات بھی خود کو درکار غذا مسلسل تیار کرتے رہتے ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے کہ نباتات جو ہوتے ہیں وہ خود کفیل ہوتے ہیں، یعنی وہ اپنی غذا از خود تیار کرتے ہیں. شعاعی ترکیب کے عمل کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں. اس کے باوجود بھی قدرت میں غذا ذخیرہ کرنے والے چند نباتات پائے جاتے ہیں، یعنی کچھ نباتات ایسے ہیں جو غذا کو ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں. آپ نے نباتات کے مختلف بسلے دیکھے ہوں گے. پیاز یہاں پہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، اور ادرک. یہ جو ہے نباتات کے تنے کا حصہ ہے، اور یہاں پر نباتات غذا کو سٹور کر کے رکھتے ہیں. تو یہ جو دراصل پیاز ہے، ادرک ہے، جسے ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں، یہ دراصل کیا ہے؟ نباتات کے تنے کا حصہ ہے، جہاں پر یہ غذا کو محفوظ رکھتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں. بالکل ویسے ہی لہسن ہے اور آلو ہے، یہ بھی تنے کا حصے ہی کہلاتے ہیں. لہسن اور آلو نباتات کے تنے ہیں یہ، اور یہ بھی غذا کو سٹور کرنے کا کام کرتے ہیں یہ تنے، اور پھر ہم ان کا بطور غذا استعمال کرتے ہیں. شکرکند ہے، مولی ہے، گاجر ہے، چقندر ہے. تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہو رائٹ ہینڈ سائڈ پر سویٹ پوٹیٹو یا شکرکند جسے کہتے ہیں، اور لیفٹ ہینڈ سائڈ پر آپ چقندر یا بیٹ روٹ جسے کہتے ہیں دیکھ سکتے ہیں. یہ پودوں کی جڑیں ہیں، اور مولی، گاجر، چقندر، شکرکند یہ تمام جڑ کا حصہ ہوتا ہے جس کا استعمال ہم بطور غذا کرتے ہیں. تو ان حصوں میں یہ نباتات جو ہوتے ہیں وہ اپنی غذا کو ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں. دیکھیے مولی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو، گاجر دیکھ سکتے ہو. مولی، گاجر ہمیشہ زمین کے نچلے حصے میں نیچے پائی جاتی ہے، کیونکہ یہ کیا ہوتی ہے؟ جڑیں ہوتی ہیں. بالکل ویسے ہی ہم بھی، انسان بھی اپنی ضرورت کے مطابق اناج اور غذا کا ذخیرہ کرتے ہیں. آپ نے اپنے گھر میں دیکھا ہوگا کہ امی آپ کے جو ہے تمام قسم کی دالیں ہیں، اور فریج جن کے گھر میں موجود ہے وہ فریج میں سبزی ترکاریاں رکھتے ہیں، فروٹس ہم لا کر رکھتے ہیں. تمام قسم کا اناج، گیہوں، چاول وغیرہ، آٹا ہم گھر میں سٹور کر کے رکھتے ہیں. تمام قسم کی دالیں سٹور کر کے رکھی جاتی ہیں. تو ہم بھی اناج کو ذخیرہ کرتے ہیں تاکہ ہم اس کا ضرورت پڑنے پر استعمال کر سکیں. تو امید ہے آپ کو ہمارا آج کا سبق پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو آج کا ہمارا یہ سبق پسند آیا ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے، اور آگے بھی آپ کو ہمارے چینل کی تمام ویڈیوز اس طرح سے ملتے رہیں، اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. سبسکرائب کرنے کے بعد پریس دا بیل آئیکن ٹو گیٹ آل دی نوٹیفیکیشنز. تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اب آپ لوگوں سے اگلے ہفتے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.